الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا، ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنے جناب میں قبول فرمائے۔ الیکشن کے دن آئے اور گزر گئے، کچھ لوگ اس میں کامیاب ہوئے اور کچھ اس میں رہ گئے۔ جو کامیاب ہوئے اللہ پاک ان کو اپنے بندوں کی بہتر سے بہتر خدمت والا بنائے۔ اصل ہے آج ہے کافیہ نے کسی بھی سیاسی پلیٹ فارم سے کسی کی حمایت کا اعلان نہیں کیا، اور جتنے بھی نمائندے منتخب ہوئے ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس میں جناب ارشاد حسین شاہ صاحب، جناب زبیر اقبال صاحب، جناب خالد محمود امان صاحب، جناب ارام سلیم خان صاحب، جناب سفراز امان صاحب، جناب محبوب الہی صاحب اور اختر علی صاحب، ملک خورشید صاحب، یاسر ڈرائیور خان صاحب، ظہیر احمد صاحب اور محمد گل صاحب، اور اگر کسی کا نام رہ گیا ہو اور وہ بھی ان کو بھی ہمارے استاذی کی طرف سے مبارکباد۔ سامعین محترم، الیکشن ہوتے ہیں، نمائندے گھر گھر جاتا ہے، ووٹ مانگتا ہے۔ اس بار ایک ایسی بات ہے جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جنگ کا ایک کونسلر ہے، نام ہے اس کا وقار علی اور عامر خان، جس کو میں نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتا، لیکن جب وہ الیکشن کے لیے کھڑا ہوا تو ایک ایسی عورت جس کو نظر بھی کم آتا تھا، وہ اکیلی بغیر کسی سہارے کے میرے پاس آئی اور اس نے کہا کیا وقار علی کے لیے دعا کریں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو کہنے لگی کہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، ایک بندہ ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار فون آئے، یہاں تک کہ کچھ ووٹر ووٹ ڈال کر بھی یہاں آئے اور انہیں وقار علی کی حمایت کا اعلان کیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائیں کرائیں۔ کہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وقار علی صاحب، آپ نے ووٹ نہیں لیے، آپ نے لوگوں کے دل لیے۔ یہ محبت ویسے نہیں پیدا ہوتی، یہ جب بھی پیدا ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کی صحیح خدمت کرتا ہے۔ میں آپ کو، جبکہ میں نے ابھی آپ کو دیکھا نہیں، میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ اس استانے پر تشریف نہیں لائے، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کے دلوں میں گھر بنایا اور ان کے دلوں کو جیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے اور زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کا موقع دے اور ان دلوں کو سنبھال کر رکھے گا۔ سامعین محترم، وقت کی کمی ہے، مختصر سا ایک بیان ہوتا ہے۔ استانے کے اپنے اصول اور ایک اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ظاہر اور باطن کی صفائی کر کے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ایک رستہ بدلا دیا جائے۔ عنقریب ربیع اول کے مہینے کی آمد ہے۔ ربیع اول کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر مہینہ، اللہ تعالیٰ کا ہر دن، اللہ تعالیٰ کی ہر ساتھ رحمت اور برکت والی ہوتی ہے۔
سبحان اللہ کہنا ہے تو زور سے کہیں. اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ملاد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کیا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا اور ایسی سخاوت کی کہ ایسی سخاوت کرنے والا اور کوئی نہیں. کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے بندوں کو اپنا محبوب عطا فرما دیا. کسی سے جاگیر مانگے تو وہ جاگیر دے دے گا. کسی سے دولت مانگے تو وہ دولت دے دے گا. اگر کسی سے مکان مانگے تو وہ مکان دے دے گا. اگر کسی سے جان مانگے تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ جان دے دیں گے. لیکن جب کسی سے کسی کا محبوب مانگا جائے تو وہ محبوب نہیں دے گا. کہ محبوب دینے والی چیز نہیں, محبوب تو چھپا کر رکھنے والی چیز ہے. قربان جاؤں اپنے اس رب کی رحمانیت پر, اپنے اس رحمان اور کریم پر کہ اس نے اپنا محبوب بھی ہمیں عطا فرمایا. سامعین محترم, اس مہینے کی 12 تاریخ کو جسے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دن مناتے ہیں. سامعین محترم, بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اللہ کی محفل ہوتی ہے, ہر چیز کا ادب اور احترام ہوتا ہے. جب میں پھر ذکر میں آیا کریں تو دنیا کے رستہ تھوڑا سا کاٹ دیا کریں, اپنے موبائلوں کی آوازوں کو بند کر دیا کریں. یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محفل میں جا رہے ہیں, ذکر اللہ کی محفل میں جا رہے ہیں. یہ محفل ذکر اللہ کسی کی محفل نہیں ہوتی, اس میں دعوت عام ہوتی ہے. اس میں ہر شخص چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے ہمارے لیے واجب احترام ہوتا ہے. تو اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. خوب چھٹیاں لگاتے ہیں, محلہ محلہ, گلی گلی, بازار بازار سرخ لال پیلے سفید بلبوں سے روشن کیا جاتا ہے. پھر اسٹیج سجائے جاتے ہیں اور پھر ان اسٹیج پر وہ جلوہ فروز ہوتے ہیں جو ہمارے سروں کے تاج ہیں. پھر ان اسٹیج پر وہ جلوہ فروز ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کا قرب کا رستہ دکھلاتے ہیں. وہ جلوہ فروز ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ سے ملانے کی طرف لے کر جاتے ہیں. وہ جلوہ فروز ہوتے ہیں جو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے من میں پیدا کرتے ہیں. وہ جلوہ فروز ہوتے ہیں جو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام سکھاتے ہیں. وہ عالم دین جو ہمارے روحانی باپ ہیں, جن سے ہم دنیا اور آخرت میں نجات کا رستہ سیکھتے ہیں, جن سے ہم وقار اور عزت کی زندگی گزارنا سیکھتے ہیں, اپنے آنے کا اصل مقصد کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ قائم رکھے. ہم آخر یہ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں, ہمارے اس کے مقصد کیا ہوتے ہیں, اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے. یہ خوبصورت چھٹیاں لگانا, برف روشن کرنا, ہر تحصیل ضلع علاقے سے 100-150 جماعتوں کا نکلنا, آخر ہمارا اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ یہ ایسے سوال ہوتے ہیں جو ہر ایک کے من میں ضرور آتے ہیں. ذرا آگے آ کے تشریف لے آئیں, جگہ بہت ہے, شاہ صاحب آپ آ کے آ جائیں. ہمارا اصل عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا اصل عقیدہ
اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کرنا، اور ہم اس دن اللہ تعالیٰ کا وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ میلاد سنت الجماعت مناتی ہے؟ کیا یہ میلاد صرف سنی بریلوی مناتے ہیں؟ نہیں، یہ میلاد اللہ تعالیٰ نے منایا۔ سبحان اللہ۔ یہ میلاد ملائکہ نے منایا۔ سبحان اللہ۔ یہ میلاد نباتات اور جمادات نے منایا۔ سبحان اللہ۔ یہ میلاد انبیاء اسلام کی روح نے منایا۔ سبحان اللہ۔ یہ میلاد جو نبی آیا اس نبی نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق والے بناتے ہیں، مغرب والے بناتے ہیں، جنوب والے بناتے ہیں، شمال والے بناتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ ہر لمحہ اور ہر دن اور ہر سیکنڈ منایا جاتا ہے۔ نماز میلاد مصطفیٰ ہے، اذان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب اذان نہ ہو۔ آج اگر اس ملک میں ہو رہی ہے تو کل کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہے، اسی ٹائم پر جب یہاں کی اذان ختم ہو جائے گی تو کہیں اور اذان شروع ہو جائے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مصطفیٰ کل ہے کائنات میں منایا جاتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ حج میں ہے، میلاد مصطفیٰ زکات میں ہے، میلاد مصطفیٰ روزے میں ہے، میلاد مصطفیٰ تراث میں ہے، میلاد مصطفیٰ زبور میں ہے، میلاد مصطفیٰ انجیل میں ہے، میلاد مصطفیٰ ہمارے تمام قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ جو کلام فرما رہا ہے اس کو اول سے لے کر آخر تک دیکھ لو۔ ارے اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں تو اور یہ کیا ہے؟ اب ہم اس میلاد میں گھنٹیاں لگاتے ہیں، بلب لگاتے ہیں، اپنی اپنی جماعتیں مقرر کرتے ہیں، میلاد نکالتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ایک ریسرچ کرتے ہیں، اپنے من میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑے غور طلب بات ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہاں پر جو بات ہوتی ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اور جو میں بات کرنے والا ہوں وہ آپ کے لیے بڑی سمجھ والی بات ہو کہ میں بھی کہتا ہوں اور ہماری شریعت بھی کہتی ہے کہ یہ نہ فرض ہے اور نہ واجب۔ ہم جو یہ گھنٹیاں لگاتے ہیں، ہم جو یہ چراغاں کرتے ہیں، ہم جو یہ بلب روشن کرتے ہیں، ہم جو یہ جماعتیں لے کر جاتے ہیں، ارے یہ فرض بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جو مستحب عمل ہے۔ اب یہ مستحب عمل کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ مستحب عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مستحب عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ وہ جاہل نہیں جو عرس کے موقع پر ڈھول بجاتے ہیں، وہ جاہل نہیں جو عرسوں کے موقع پر چرس اور بھنگ پیتے ہیں، وہ جاہل نہیں جو قبر پر جا کر چوما چاٹی کرتے ہیں، وہ جاہل نہیں جو قبر والوں سے مانگتے ہیں۔ یہ اللہ والے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ مستحب ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی قبر والوں سے عرض کرتے ہیں، ہمارا ایک سلیقہ ہوتا ہے،
ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہمارا ایک انداز ہوتا ہے. ہم جب اللہ والوں کے در پر جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بنتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے تقوی والے بنتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. ہم یہ حاجت پیش کر رہے ہیں آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہم وسیلے سے پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو شیخ القرآن ہوتے ہیں، جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں، جو حافظ القرآن ہوتے ہیں، جو قاری قرآن ہوتے ہیں. ارے جن کی زندگی پر عمل ہوتی ہے، جن کی زندگی طریقہ قرآن ہوتا ہے اور عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ عمل مستحب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کو جو کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو نہیں کرتا اس کو گناہ نہیں ملتا. اگر کوئی اپنے گھروں پر جھنڈیاں نہیں لگا رہا ہے، کوئی اپنے گھروں پر بلب روشن نہیں کر رہا ہے، اگر کوئی کسی میلاد کمیٹی کے ساتھ نہیں جا رہا ہے، تو نہ تو اس کے ایمان میں فرق پڑتا ہے اور نہ ہی وہ اسلام کے چہرے میں کوئی کمی آتی ہے. یہ عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اس کی محبت پیدا ہوگی، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اپنے کلام میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ جب تمہارا رب تم پر کوئی فضل کرے، تمہارا رب جب تم پر کوئی کرم کرے تو اپنے رب اس پر خوشی مناؤ، اپنے رب کا شکر ادا کرو، اس کا جشن مناؤ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 میں، اللہ تعالیٰ کا حکم مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کے کرم پر خوشیاں مناؤ. یہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم اپنے پاس جمع کرو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب تم پر تمہارے رب کی طرف سے کچھ مہربانی ہو جائے، رب کی طرف سے تم پر کچھ فضل ہو جائے تو تم اس کی خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ. اب ہم پر سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا جو دونوں جہاں کے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ. دنیا میں بھی وہ ہمارے لیے رحمت، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تب بھی ہمیں اس کی شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے. قرآن پاک کو اٹھائیے، سورہ عمران نکالیے، آیت نمبر 103 میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یاد کرو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے ذرا توجہ دو، یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے تو اس رب نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. سبحان اللہ. اور یہ احسان عظیم فرمایا، اور یہ احسان عظیم فرمایا جب تم دوزخ کے کرے کے گرانے کھڑے تھے تو میں بچا دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا کلام اٹھا کر دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار احسانات کیے.
کروڑوں فضل کیا، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی، زبان میں بولنے کی قوت دی، رب تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عقل اور شعور عطا فرمایا، اور پھر ہمیں رب تعالیٰ نے اس امت میں پیدا کیا جو اللہ کے محبوب کی امت ہے۔ اور پھر اس امت نے پیدا کر کے اس سے پہلے کتنی امتی ہوا کرتی تھی، جب وہ گناہ کیا کرتی تھی ان کے چہرے بگڑ جایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب کی امت گناہ کرتی ہے، ان کے چہرے نہیں بگڑتے۔ پہلے جو گناہ کرتے تھے ان کے ماتھے پر گناہ کا لکھ دیا جاتا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی تو اللہ کا یہ فضل آیا کہ وہ گناہ بھی کرتی ہے، ان کے ماتھے پہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ پہلے قومیں جب عہد کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی تھیں تو اللہ کا عذاب الہی نازل ہوتا تھا، پوری قوم ملیا میٹ ہو جایا کرتی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عذاب الہی سے کبھی ملیا میٹ نہیں ہوگی۔ یہ سارے اسناد اس رب تعالیٰ نے کیے اور کسی کا احسان نہ جتلایا، یہ نہیں کہا کہ میرے اس احسان کو مانو، لیکن جب بات آئی آقا دور جہاں کی، جب بات آئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے اوپر احسان عظیم فرمایا، تو ہم اس احسان عظیم پر خوشیاں کیوں نہ منائیں، ہم اس پر جشن کیوں نہ بنائیں۔ آج ایک ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر مٹھائیاں جاتی ہیں، ارے بسم اللہ کرنا یاد نہیں ہوتا، سالگرہ کرنا ہمیں یاد ہوتی ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ کس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا عطا فرما دیا، ارے کسی کی رشتے کی بات پکی ہوتی ہے، مٹھائی کا انتظار پہلے ہوتا ہے، کس بات کا کہ خوشی ہوئی ہے، ارے بھائی ہمیں کیا خوشی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ تو ہم اس دن جتنا بھی جشن منائے، جتنی بھی خوشیاں بنائے، حق تو یہ ہے کہ ہم نے پھر بھی حق ادا نہ کیا۔ سامعین محترم، وقت کی کمی ہے، ایک دو حدیثوں کے بعد ٹائم پورا ہو جائے گا۔ میں بات کر رہا تھا کہ میلاد تو ماں کے شکم میں پیدا ہونے والے بچے نے بھی بنایا کہ کس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سال کسی کی یہاں بھی لڑکی نہیں، لڑکی پیدا۔ میلاد تو اللہ تعالیٰ نے بھی منایا، میلاد تو انبیاء علیہ السلام نے بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے، بات کو میں بڑا مختصر سے کروں گا، تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا اور پھر خطاب فرمایا کہ میں تمہیں جب کتاب اور حکمت دوں گا، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس ایک عظمتوں والے رسول تشریف لائیں گے، کہ تمہارے پاس پھر ایک عظمتوں والے رسول تشریف لائیں گے اور تم ان کی اطاعت کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روح سے سوال کیا کہ کیا تم نے میرے اس عہد کا اقرار کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پر گواہ ہو جاؤ اور تمہارا گواہ میں ہوں گا۔ اب اگر اس موضوع کو لیا جائے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو حکمت نہیں دی تھی، ان کو کتاب عطا نہیں فرمائی تھی، تو کیا تھا کہ یہ روحیں عالم الروح میں تھی۔ کوئی یہ کہنا
کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوتا ہے، نہیں، نبی تو ویسے ہی معصوم ہوتا ہے۔ اللہ کے اس کلام کو پڑھیں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ 40 سال کے بعد صرف نبی کی نبوت ظاہر ہوتی ہے۔ کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں کتاب دوں گا اور پھر حکمت دوں گا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو تم ان کی اطاعت کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ گویا کہ ان کو نبوت بھی نہیں ملی تھی لیکن وہ نبی تھے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی پیدا ہوتا ہے وہ معصوم پیدا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، غلطی نہیں ہوئی، کہ انبیاء علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوتی، بھول ہو جاتی، اور اس سے بھی ایک حکمت تھی کہ انہوں نے کنتوں کا دانہ کھا لیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور پھر یہ کہ انہوں نے کتنا بڑا جو ہے ان کو عرصہ گزرا، 300 سال تک وہ روتے رہے، لیکن اس وقت بھی جب ان کو نجات ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نجات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ایک شان والا اور عظمت والا رسول آنے والا ہے سبحان اللہ، جس کا اسم مبارک احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور اپنی قوم سے یہ فرما رہے ہیں کہ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، بس میں جانے والا ہوں، میرے جاننے کی دیر ہے، جب میں یہاں سے چلے جاؤں گا تو پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کیسے منایا؟ ہم تو ان کے غلام ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میلاد منایا۔ میلاد کے معنی کیا ہے؟ تعریف کرنا، ذکر کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث سے سارے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پیدا کی اور اس مخلوق میں سب سے اچھا مخلوق مجھے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے قبیلے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھے حصے میں رکھا، سبحان اللہ۔ اور پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا اور مجھے صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے قبیلے میں رکھا، سبحان اللہ۔ اور پھر ان کو خاندانوں میں تقسیم کیا اور مجھے ایک اچھے خاندان میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ تو وہ میلاد جو ہم مناتے ہیں، ہم کیا مناتے ہیں؟ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کی رحمتوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کے فضل کا ذکر کرتے ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور کمال کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے میلادوں کی محفلیں کیا ہوتی ہیں؟ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور کمال کے تذکرے میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، تو پھر صحابی بولے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، اب یہاں انبیاء علیہ السلام کا میلاد شروع ہوا۔ دوسرے صحابی بولے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی روح اور ان کا کلمہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے منع نہیں کیا،
آپ نے برا نہیں منایا، بلکہ آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ حق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ رات اور نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ روح ہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں۔ تو سامعین محترم، یہ سنت الجماعت جو ہے نا، جس کے آپ سب رکن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی کام خود سے نہیں کرتی جب تک اس کا اشارہ حکم قرآن سے اور پھر اس کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، انشاءاللہ ہمارے آستانہ عالیہ سے بھی 12 ربیع اول کو بزم خدا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک میلاد پالتی ہر سال کی طرح اس سال بھی جائے گی۔ ہماری سیرت کمیٹیوں سے 4-5 میٹنگیں ہو گئی، وقت کا تعین ہونے کے بعد آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ کچھ سیکورٹی انتظامات سخت ہیں، اس لیے جو حضرات وہاں جانا چاہیں، ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں، وہ اپنا نام، وردیت اور شناختی کارڈ کا نمبر بزم خدا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر جناب ڈاکٹر ریاض قادری کے پاس ابھی سے جمع کراتے ہیں، اور اس میں جو سیکورٹی کارڈ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں ان کو اپنی فوٹو بھی دینی ہوں گی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے جمعے کو آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ آگاہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے ذکر کی محفل میں ہر آدمی واجب احترام ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، کہ یہ محفل ہوئی ہے جو انسان خود سے نہیں آتا، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی آتا ہے، اور جسے سرکار بلاتے ہیں وہی آتا ہے۔ آج کی میری محفل کی زینت جناب حکیم سید محمد شکیب بخاری صاحب راولپنڈی سے تشریف لائے۔ ان کی زوجہ چپکے تحصیل پشاور ٹاؤن کمیٹی کے ممبر، ایک سیاسی، رفاہی، سماجی کارکن اور پشاور کے ایک بڑے اخبار کی ایڈیٹر سیما خان جی آج اس محفل میں شامل ہیں۔ ہم سب استانیہ کی طرف سے ان کو اور ان کی آمد کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے جناب فخر اسلام قادری مری سے تشریف لائے، اور بھی ہمارے بہت سے دوست جو راولپنڈی سے تشریف لائے، محمد اجاز اسلام آباد سے تشریف لائے، وحید اختر صاحب فقیر صاحب راولپنڈی سے تشریف لائے، اور آج ایسی حالت میں کہ وحید صاحب کی جس اسپتال میں داخل ہیں، لیکن ان کا بلاوا اللہ کے ذکر کی محفل میں تھا، اور وحید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کی وحید کو صحت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کا لنگر جو ہے وہ ہمارے فاروق صاحب کی طرف سے، یہ اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں، اور ان محفلوں میں ایک ایسا پیار ہو جاتا ہے، ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ہفتوں سے جو ہے یہ متواتر آپ کو کسی نہ کسی کی دعوت کا جو ہے وہ لنگر مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فاروق صاحب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کو صحت عطا فرمائے۔ اے رب، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی زوجہ جو بیمار ہیں ان کو ٹھیک صحت عطا فرمائے۔ میرے ابراز صاحب تشریف فرما ہیں، بہت پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔
بلال قادری ان کے دادا بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے صدیق صاحب اللہ پاک ان کو کرم فرمائے. سعید الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ سعید الرحمان صاحب اللہ پاک ان پر بھی اپنا کرم فرمائے. اور یہ کہ جی اچھے نعت خوائیں گے جو پتہ چلا ہے انشاءاللہ آنے والے جمعے کو ہم ان کی نعت بھی سنیں گے. آج میرے جناب محترم ممتاز کافی صاحب، صدیق کافی صاحب کی نعتیں رہ گئیں. عزیز صاحب بھی تشریف فرما ہیں. اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنے جناب میں قبول فرمائے. جناب حضرت علامہ محمد عمران صاحب تشریف لائے. کیونکہ وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعے کو علامہ محمد عمران صاحب کا ہم بیان سنیں گے. یہ ہمارے جناب بزم ختام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست اعلیٰ ہیں. ہمیں امید ہے کہ سید محمد شکیل بخاری صاحب ہماری بزم تفسیر میں تشریف لائیں گے. ویسے بھی ایک سیاسی نمائندے ہیں اور جب بھی ووٹ کا مسئلہ آتا ہے تو یہ 5-10 گاڑیاں ضرور بھیجتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے افسانے کے لیے بھی یہ کچھ راولپنڈی سے گاڑیاں بھیج دیں گے. اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. مصطفیٰ